اسم نکرہ وہ اسم جو غیر معین شخص یا شے یعنی کسی آدمی یا چیز کے معنی دے وہ اسم نکرہ یا اسم عام کہلاتا ہے، یعنی اس میں کسی خاص آدمی یا چیز کا ذکر نہ ہو۔ اس کو ایسے بھی جان لیں، وہ اسم جو کسی عام جگہ، شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اس اسم کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی مثال دیکھ لیں: لڑکا، لڑکی، بلی، چوزا، مرغی، کتاب، کرسی، میز، پہاڑ، دریا، شہر، قصبہ، گاؤں وغیرہ۔ آپ اسی سے اسم نکرہ بناتے ہیں۔ آپ اس کو دیکھ لیں، اسم نکرہ سے اسم معرفہ بناتے ہیں۔ لڑکا یہ اسم نکرہ ہے، لیکن یہیں پر لڑکا میں کسی لڑکے کا نام دے دیا جائے محمد شمیم تو وہ اسم معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح کہا گیا کتاب، تو کتاب اسم نکرہ ہے کیونکہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن کتاب میں اگر میں کہہ دوں کہکشاں تو کہکشاں کیا ہو گئی؟ یہ اسم معرفہ ہے۔ اسی طرح اگر پہاڑ کہوں تو پہاڑ کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمالیہ کہہ دوں تو ہمالیہ اسم معرفہ ہو جائے گا، پہاڑ اسم نکرہ ہو جائے گا۔ دریا تو دریا اسم نکرہ ہے، لیکن دریا میں اگر میں گنگا کا نام لے لوں تو گنگا اسم معرفہ ہو جائے گا۔ شہر کے بارے میں بتایا گیا، اگر میں صرف شہر کہوں تو یہ اسم نکرہ ہو جائے گا، لیکن اگر پٹنہ، مظفر پور، دہلی کہوں تو یہ اسم معرفہ ہو جائے گا۔ گاؤں یہ ویڈیو بہت کام کی ہے، تو چلیے آج جانتے ہیں اسم اعلیٰ اور اسم ظرف کے بارے میں۔ اسم اعلیٰ وہ اسم جس سے کسی آلہ یا اوزار کا علم ہو۔ اسے ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں وہ سامان جس سے ہم اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی کام کرتے ہیں۔ بہت سارے کام کرتے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں کیا لیتے ہیں؟ تو قلم لیتے ہیں، اور ہم زمین کو کھودتے ہیں تو کھرپی لیتے ہیں، کدال لیتے ہیں، کچھ کاٹتے ہیں تو چاقو لیتے ہیں، اور بال کو سنوارتے ہیں تو کنگھی لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس کو ہم کھلے ہاتھوں سے نہیں کر سکتے تو پھر دستانہ پہن لیتے ہیں۔ وہ سامان جس سے ہم اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی کام کرتے ہوں اس کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ اس میں تو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسم اعلیٰ اوزار کو بھی کہتے ہیں۔ اب اسم اعلیٰ میں کیا کیا آ سکتا ہے یہاں تو آپ ہی دیکھ ہی رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، تو آپ ان چیزوں کے نام اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف وہ اسم جس سے کسی جگہ یا وقت کا پتہ چلے۔ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، جس سے کسی جگہ یا وقت کا پتہ چلے۔ اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان۔ آگے دیکھیں یہاں کہ اسم ظرف مکان کسے کہتے ہیں، تو مکان تو آپ نے جانا ہی، مکان یعنی رہنے کی جگہ، یعنی کوئی جگہ۔ اسم ظرف مکان وہ اسم ہے جس سے کسی جگہ کا علم ہو، جیسے عیدگاہ یہ کوئی جگہ ہے، قبرستان یہ بھی جگہ ہے، گھر، باغیچہ، گلشن، مسجد کے علاوہ بھی اگر کہیں نام لیں تو بہت سارے نام آ سکتے ہیں، جیسے اسکول، مندر اور جھوپڑی، محل، یہ سب اسم ظرف مکان میں آتا ہے۔ اب یہاں ایک بات دیکھ لیں، محل کو ہم اسم ظرف مکان کہیں گے، لیکن تاج محل کو اسم ظرف مکان نہیں کہیں گے۔ تاج محل پراپر ناؤن ہو گیا، یعنی اسم معرفہ ہو گیا۔ تو اسم کی بات کریں تو اسم ظرف مکان وہ اسم ہے جس سے کسی جگہ کا علم ہو، خاص جگہ نہیں، صرف کسی جگہ کا علم ہو۔ عید کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو عیدگاہ ہے، اور اس کے بعد تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، جامع العلوم ہے، بہت کچھ ہے۔ تو اسی طرح گھر، باغیچہ، جھوپڑی یہ سب اسم ظرف مکان میں آئیں گے۔ اب اگلا ہے اسم ظرف زمان۔ تو اسم ظرف زمان وہ اسم ہے جس سے وقت کا پتہ چلتا ہے، جیسے صبح، شام، دن، رات، آج، کل کے علاوہ بہت سارے ہیں، جیسے احمد پرسوں یہاں آیا، تو پرسوں اسم ظرف زمان ہو گیا۔ تم آج کام کرنے نہیں گئے تو آج اسم ظرف زمان ہو گیا۔ وہ دوپہر سے بھوکا ہے تو یہاں دوپہر اسم ظرف زمان ہو گیا۔ صبح سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو صبح اسم ظرف زمان ہے۔ تو جس سے وقت کا پتہ چلے اس کو اسم ظرف زمان کہتے ہیں۔
اسم مکبر، اسم مکبر وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کے بڑا ہونے کا پتہ چلے، جیسے کھاٹ، دیگ وغیرہ۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھ لیں، ہم لوگ اذان کی آواز سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اکبر مانے ہوتا ہے سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی اکبر سے مکبر بنتا ہے، اسی سے کبیر بنتا ہے، یعنی بڑا، اس کا معنی ہوتا ہے بڑا۔ تو وہ اسم جس سے کسی چیز کے بڑا ہونے کا پتہ چلے، جیسے کھاٹ اگر کہیں کہا جائے تو کھاٹ ایک بڑی چیز کا نام ہے، دیگ ہے وہ بڑی چیز کا نام ہے۔ اگر چھوٹی چیز کہنی ہو تو کھاٹ نہ کہہ کے کھٹیا کہا جائے گا، دیگ نہ کہہ کے دیگچی کہا جائے گا۔ اسم مصغر، اسم مصغر وہ اسم جس سے کسی چیز کے چھوٹا ہونے کا علم ہو، جیسے کھاٹ آپ نے دیکھا تھا اسم مکبر تھا تو اسم مصغر ہو گیا کھٹیا، دیگ آپ نے دیکھا تھا اسم مکبر تھا تو دیگچی، یہ اسم مصغر ہو گیا۔ یعنی جس سے بڑا ہونے کا پتہ چلتا ہے اس کو تو اسم مکبر کہتے ہیں، اور جس سے چھوٹا ہونے کا پتہ چلے اس کو اسم مصغر کہیں گے۔ اب کئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، دیکھیے اسم مکبر ایک طرف لکھا ہوا ہے، اسی کے بغل میں اسم مصغر بھی لکھا ہوا ہے۔ کھاٹ اسم مکبر ہے تو کھٹیا اسم مصغر ہوا۔ در اسم مکبر ہے تو دریچہ اسم مصغر ہوا۔ باغ کو اسم مکبر کہیں گے تو باغیچہ کو اسم مصغر۔ اسی طرح گھڑی اسم مکبر ہے تو گھڑیال اسم مصغر ہے۔ یہ گھڑیال آپ کروکوڈائل والا نہیں سمجھیں گے، یہ گھڑیال کہتے ہیں جو بڑی گھڑی ہوتی ہے جو چوک چوراہوں پہ لگائی جاتی ہے، بہت بڑی گھڑی۔ تو چھوٹی سی گھڑی جو ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، ہاتھ میں پہنتے ہیں، اس کو تو گھڑی کہیں گے، لیکن جو چوک پر دیکھیں گے ٹاور ہاؤس میں اور بڑی بڑی جگہوں پہ لگایا جاتا ہے اس کو گھڑیال کہتے ہیں۔ اسی طرح دیگ اس میں مکبر ہے، دیگ میں جیسے بارات میں کھانا بنتا ہے تو دیگ میں بنتا ہے، اور دیگ کا اس میں مصغر ہے دیگچی، جس میں ہمارے گھروں میں کھانا بنتا ہے۔ اور دوسری لائن میں دیکھیں ڈھول کہتے ہیں اس میں مکبر کو، اور اسی سے بنتا ہے ڈھولک۔ ناؤ بڑی ناؤ کو کہتے ہیں، اور جس میں ایک دو آدمی ہی بیٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں نیا۔ اسی طرح پنکھا کہتے ہیں اس میں مکبر کو، اس سے بنتا ہے پنکھی۔ اور کٹورا تو ہمارے گھر میں ہوگا ہی، بڑا والا ہو تو اس کو کٹورا کہیں گے، چھوٹا ہو تو اس کو کٹوری کہیں گے۔ اسی طرح پہاڑ اس میں مکبر ہے اور اس سے اس میں مصغر بنتا ہے تو اس کو کہیں گے پہاڑی۔